بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں ہم شب قدر کی فضیلت پر بات کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القدر میں 1000 مہینوں سے بہتر افضل قرار دیا ہے۔ اگر 1000 مہینے کے لفظ کو ظاہری ہم کیلکولیٹ کریں تو اس کے 83 سال 83 ایئرز 4 منتھ بنتے ہیں، یعنی جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری ہے، گویا کہ اس نے 83 سال 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا ہے، اور یہ کم از کم ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا خیر من الف شہر۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے عطا فرمائے گا، جس کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آئیے شب قدر کی فضیلت کو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں، پھر نیکسٹ لیکچر کو ہم حدیث سے پاک کی روشنی میں شب قدر کی فضیلت کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو قرآن پاک میں کم از کم 2 مقامات ہیں جہاں شب قدر کی فضیلت نص قطعی نص صریح کے ساتھ کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ ایک سورۃ القدر ہے 30ویں سپارے میں، جس کا نام بھی سورۃ القدر ہے، یعنی شب قدر کے نام سے پوری سورت ہے جس کا موضوع ہی شب قدر کی فضیلت پر ہے۔ دوسرا 25ویں سپارے میں سورۃ الدخان ہے۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلہ مبارکہ کے نام سے بیان کیا ہے۔ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر اور سورۃ الدخان میں لیلۃ مبارکۃ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شب قدر کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ایک مکمل قرآن مجید کی سورت ہے جس کا نام سورۃ القدر رکھا گیا ہے۔ اس پوری صورت میں اس رات کی فضیلت کو اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ نزول قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، بیت العزت تک جو مکمل قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ ایک رات میں نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے بیت العزت تک نزول قرآن ایک رات میں ہوا ہے، جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جس کا ذکر سورۃ الدخان میں ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو قرآن مجید کے نزول کا مہینہ تو رمضان ہے، جسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن
نازل کیا گیا ہے۔ اب پورے رمضان میں سے یہ تو بات کنفرم ہو گئی کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اب رمضان میں سے کون سی رات کو یہ قرآن نازل ہوا؟ تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو بہت بڑی برکت والی رات میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شب قدر نزول قرآن کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے بیت العزت تک نازل فرمایا تھا، اور پورا قرآن ایک ہی رات نازل ہوا تھا۔ تو یہ پہلا مرحلہ بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا تو آپ جانتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کا زمانہ آیا، تو پھر بیت العزت سے 23 ایئرز تقریباً قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تو قرآن کی ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی بات کی۔ نزول قرآن ہی رب نے کرنا تھا، تو اس کے لیے اللہ نے ایک تو مہینہ رمضان کا منتخب کیا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے وقت جو نزول قرآن کے لیے منتخب کیا، جو وقت پسند کیا، جو وقت چوز کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں اس عظیم کام کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور وہ شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ بات بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ یہاں ایک نحوی بحث ہے، عربک گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بعض مفسرین کرام نے وما ادراکا پر بحث کی ہے کہ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو وہی ہے کہ جو ہم نفی کے معنی میں لیتے ہیں، جو ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیکن جب یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علم کی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے راز کو جانتے ہوئے، مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہاں پر یہ جو ما ہے یہ نفی کے لیے نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے ادرا یدری، یہ یدری مضارع کا صیغہ ہو اور ما آ جائے، جیسے ہے وما یدریک لعلہ یزکا، تو وما تدری نفس بأی ارض تموت، تو وہاں پر تو وہ ما نافیہ ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر معنی ہو تو معنی یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اندازہ ہے، آپ تو کچھ جانتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے، تو اس لیے اس بات کے معنی میں ماں کو لیں گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ راز آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ اور ویسے عمومی مفہوم لے لیں جو ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ اصل میں رب جب کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے تو خود سوال کر دیا، سوالی انداز میں پوچھ لیا کہ آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے، خود سوال کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب عطا کر دیا اپنے فضل و کرم سے۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شب قدر کیا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
تیسری آیت میں اللہ نے از خود ہی شب قدر کی فضیلت بیان کی، خود سوال کیا، خود جواب عطا کیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات 1000 سال 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بہتری اور یہ فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر، کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ 1000 مہینے کے عمل سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے فی تلک اللیلۃ یقسم الخیر الکثیر الذی لا یوجد مثلہ فی الف شہر، فرماتے ہیں اس رات اتنی خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں تقسیم نہیں ہوتی۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جائے، جو دعائیں کی جائیں، جو استغفار کیا جائے، جو تلاوت کی جائے، جو درود پاک پڑھا جائے، جو صدقہ خیرات کیا جائے، نیکی کا جو بھی کام کیا جائے، اس کی قدر و منزلت اس درجہ بڑھ جاتی ہے جتنا 1000 مہینوں کی عبادت کا درجہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو سیکوینس ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم عرب کا کلچر کو اسٹڈی کریں، عرب کی ثقافت کو دیکھیں، ان کے ہاں جو میتھکس کے لوگ تھے، کاؤنٹنگ کے لوگ تھے، عربی زبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں اور عربوں کے ہاں جب کاؤنٹنگ ہوتی تھی تو ان کی کاؤنٹنگ میں ڈیفرنٹ الفاظ آتے تھے، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا اور حدیث میں بھی ذکر کیا، کچھ اعمال کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں 100 کی فگر بھی آئی ہے، اسی طرح قرآن مجید میں 1000 کا لفظ بھی آیا ہے۔ حدیث پاک میں قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں 27 کا اور 700 کا بھی ذکر آیا ہے، 70 کی گنتی بھی آئی ہے، تو 10 70 100 700 اور اسی طرح 1000 کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں، ہمارے ہاں اس دور میں دنیا میں 1 کھرب جو ہے آخری فگر ہے ہمارے ہاں، 1 کھرب سے آگے ہماری جیسے گنتی، یعنی زیادہ سے زیادہ فگر ہماری آخر کھرب تک جاتی ہے، کھرب سے آگے ہم نہیں گنتے، تو کھرب سب سے آخری ہندسہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اتنا زیادہ تعداد۔ اسی طرح عربی زبان میں کثرت کے ساتھ جو چیز دی جاتی ہے اس کے لیے 1000 کا لفظ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سیکوینس میں بیان کیا کہ اے عرب والو، عرب کے کلچر کو جاننے والو، تمہاری گنتی میں آخری فگر 1000 ہوتا ہے، تو فرمایا شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ معنی یہ ہے کہ اجر کے کثرت کے حساب سے، دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے، تقرب اللہ کے لحاظ سے جو بھی محنت کرے گا اس کی محنت جو ہے اس کی پیش رفت زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اور اسی چیز کو کچھ لوگوں نے لمٹ پہ بھی لے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اہل علم نے بات کی، آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، لیکن اصل بات وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ جی ظاہری جو الفاظ ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس کو دیکھیں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں ظاہری طور پر۔ تو ظاہری جو الفاظ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے یہ 1 رات عبادت میں گزاری ہے، گویا کہ اس نے
83 سال 4 ماہ کی عبادت کا زمانہ پا لیا. یہ کم سے کم ہے. قرآن نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. یوں نہیں کہا سواء من الف شہر کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے شب قدر، نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر. اب اللہ کے ہاں بہتر کتنا ہے؟ جس کا جتنا خشوع ہے، جس کا جتنا خضوع ہے، جس کا جتنا انہماک ہے، استغراق ہے، جس کی جتنی معرفت ہے، جس کی جتنا للہیت ہے، جس کی جتنی قربت خدا بندی ہے، جو جتنا خشوع خضوع محبت خلوق کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، اتنا ہی اس کو اجر دیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خیر و برکت والی رات ہے، اسی کو بات کو ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس سے آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ یہ نزول قرآن اسی رات ہوا. اب سوال یہ ہے کہ کیا شب قدر کی عظمت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے یا اپنی فی نفس اس کی اپنی عظمت ہے؟ تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں. مفسرین نے بیان کیا ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عظمت اور قدر و منزلت عظمت قرآن کی وجہ سے ہے کہ قرآن افضل کتاب ہے. جو کتاب اس رات نازل ہو گئی ہے اس رات کو بھی افضلیت مل گئی ہے، فضیلت مل گئی ہے، عظمت مل گئی ہے. تو شب قدر کو جو عظمت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ افضل ہو گیا. جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات افضل ہو گئی. اور اس رات کی عظمت پھر قدیمی ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے جب قرآن کو نازل کیا تھا اسی رات سے اس کی عظمت ہو گئی. کائنات میں قدیمی عظمت والی یہ رات ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت قرآن کی وجہ سے تو ہے ہی ہے، لیکن دوسرا قول مفسرین نے بیان کیا کہ اس کی اپنی ایک عظمت بھی ہے کہ قرآن نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام حکمتوں والے فیصلے اسی رات صادر کیے جاتے ہیں. اللہ کی تقدیر کے فیصلے ایشو ہوتے ہیں اسی رات. تو اس رات کو قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات. ادھر کہا فی لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات، تقدیر والی رات. تو علماء نے اس پر بات کی ہے کہ فی نفس ہی بھی اس رات کی عظمت ہے کہ اس رات میں اللہ کے حکم سے ہر امر لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کثیر تعداد میں اللہ کے فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم پر اللہ کے احکام لے کر زمین پر اتر آتے ہیں. اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، ساری رات سلامتی اترتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. اللہ کے انوار تجلیات فیوز و برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور ساری رات سلامتی اور خیر و عافیت عطا کی جاتی ہے. اس رات نیکی کا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے اور برائی کی طرف میلان کم ہو جاتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام سالم کے معنی میں ہے. اور علماء نے لکھا کہ پوری رات فجر کے طلوع ہوتے تک خدا کی طرف سے سلامتی کا نزول ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات قرآن مجید کی بتائی ہوئی اس فضیلت کو سن کر سمجھ کر اس راتوں کو اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ریاضت میں، نیک اعمال میں، اپنے قربت میں، استغفار میں، تسبیحات میں، نوافل میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.